کلاس فرسٹ ایئر حصہ غزل میں حسرت موہانی کی دوسری غزل ہے۔ رسم وفا کامیاب دیکھیے کب تک رہے، حب وطن مست خواب دیکھیے کب تک رہے۔ مفہوم ہے برٹش راج کے ظلم کا خاتمہ اور ہند کی آزادی قریب ہے۔ سیاسی اسلوب کی حامل غزل مسلسل کے اس شعر میں حکومت وقت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی گئی ہے اور اہل وطن کو بیداری کے لیے للکارا گیا ہے۔ بر صغیر پر انگریزوں کے قبضے کے ساتھ ہی مسلم عہد کا خاتمہ ہوا۔ انہیں مسلمانوں پر بے انتہا ظلم ڈھائے، سر عام کوڑے لگائے اور جلاوطنی اور سزائے موت تک کی سزائیں دی گئیں۔ سیاسی آزادیاں اور انسانی حقوق سلب کر لیے۔ قومی یا جماعتی رائے کے اظہار کے لیے ایک جلسہ منعقد کرنے کی بھی اجازت نہ تھی اور اہل ہند بھی خواب غفلت میں مدہوش تھے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ دیکھیں یہ سلسلے کب تک برقرار رہتے ہیں۔ اچھا ہے اہل جور کیے جائیں سختیاں، پھیلے گی یوں ہی شورش حب وطن تمام۔ یہ ایک فطری حقیقت ہے کہ دنیا کے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ حالات زمانہ کروٹ لیتے ہیں۔ اندھیرے کے بعد اجالا اور رات کے بعد دن کا آنا لازم ہوتا ہے۔ اسی لیے برٹش حکومت کے مظالم ختم ہونے کی امید ظاہر کی گئی ہے، مگر اس سے پہلے عوامی شعور کے انقلاب کی امید کی جا رہی ہے۔ سیاسی بیداری کے نتیجے میں بر صغیر آزاد ہوگا، بد امنی کے بجائے امن قائم ہو جائے گا، بدحالی کی جگہ خوشحالی آ جائے گی، جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں وہاں عدل قائم ہو جائے گا، نو آبادیاتی نظام اور مظالم کا خاتمہ ہو جائے گا، ڈھائی جائے گی بنا یورپ کے استعمار کی، ایشیا آپ اپنے حق کا پاسباں ہو جائے گا۔ حسرت نڈر سیاسی رہنما اور نظریاتی شاعر تھے۔ انہیں غزل کے دامن کو وسعت دی۔ عشقیہ موضوعات کی سطح سے اوپر آ کر سیاسی نظریات اور تصورات کو غزل کے موضوعات میں شامل کیا۔ برطانوی راج کے خلاف آواز اٹھائی، حب الوطنی کا ثبوت دیا، سیاسی شعور اجاگر کرنے کی سعی کی، پر امید لب و لہجہ میں اظہار مدعا کیا کہ انگریزوں کے مظالم کا خاتمہ بہت جلد نظر آ رہا ہے اور جذبہ حب الوطنی بھی اجاگر ہو رہا ہے۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، حالات رفتہ رفتہ بدل رہے ہیں۔ اللہ کریم نے اپنی لاریب کتاب میں فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن لوگوں مابین بدلتے رہتے ہیں۔ شاعر نے فکر حریت کو جلا بخشنے کے جرم کی پاداش میں خود انگریزوں کے مظالم کا سامنا کیا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، بکے نہیں، جھکے نہیں، سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ فرمایا ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی۔ غزل کا دوسرا شعر ہے دل پہ رہا مدتوں غلبہ یاس و ہراس، قبضہ حزم و حجاب دیکھیے کب تک رہے۔ مفہوم اہل ہند کے دلوں سے انگریز کا خوف ختم ہونے والا ہے۔ تشریح 1857 کے بعد انگریزوں نے بر صغیر کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ سزائے موت، قید و بند، کالے پانی کی سزا نے لوگوں کو خوف زدہ کر دیا۔ ایسے میں خلق خدا اپنے مستقبل سے مایوس ہو کر انگریزوں کی اطاعت کے لیے کمر بستہ تھی۔ سر سید احمد خان اور دوسرے مسلمان رہنماؤں کی کوششوں سے یہ خوف کسی حد تک کم تو ہوا، لیکن اس کی جگہ احتیاط اور گھبراہٹ نے لے لی۔ مدتوں مایوسی اور خوف کا دلوں پر غلبہ رہا، آخر کار اس کا خاتمہ ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ احتیاط اور گھبراہٹ کی کیفیت کب تک برقرار رہتی ہے۔ شاعر مایوس نہیں ہے بلکہ پر امید ہے کہ جس طرح مایوسی اور خوف کی کیفیت کا خاتمہ ہوا، اسی طرح احتیاط کی حکمت عملی بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ پہلے سر سید اور ان کے رفقا نے انگریزوں سے مفاہمت کی پالیسی اختیار کی، بعد میں ان ظالم قوتوں کے خلاف راست اقدام کی صلاحیت مسلمانوں میں باقی نہ رہی۔ اس امید کا اظہار ہے کہ اب وہ دور آنے والا ہے کہ بر صغیر کے لوگ برطانوی راج کے گماشتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے۔ اے خاک نشینو اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ حسرت موہانی شاعر حریت ہیں اور انہوں نے بر صغیر آزادی کے لیے عملی جد و جہد بھی کی۔ ان کے کلام میں جا بجا آزادی کی طرف بر صغیر کے لوگوں میں بیداری کی خواہش ابھرتی ہے۔ ان کی آرزو ہے کہ بر صغیر کے ڈرے اور گھبرائے ہوئے لوگ
خوف کے پاتال گہرے کنویں سے ابھریں اور آزادی کی صبح کو طلوع ہوتا دیکھیں۔ وہ شاکی ہیں کہ لوگ انگریزوں کی غلامی کے خلاف سیاسی جدوجہد میں پوری طرح شریک نہیں ہو رہے۔ اگر لوگوں کا یہی رویہ رہا تو عہد غلامی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حضرت مہانی کا امتیاز ہے کہ انہوں نے غزل میں عاشقانہ مفاہیم کی جگہ سیاسی مطالب کو بھی ابھارا ہے۔ انہی کی وجہ سے اردو غزل اپنے روایتی مضامین کے بجائے سیاسی اظہار کے قابل ہوئی۔ اس شعر میں جہاں انگریزوں کے ظلم و ستم کا پردہ چاک کیا گیا ہے، وہاں لوگوں میں آزادی کے حصول کی تڑپ بھی پیدا کی گئی ہے۔